بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے بیان ہو رہا تھا کہ قربانی کا حکم قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ کون سی آیت تھی؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یہ سب سے آسان ہے، اس لیے میں بتا دیتا ہوں۔ یہ صورت آتی کہ نہیں آتی؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ تو اس لیے یہاں پر نماز پڑھنے کا بھی ذکر ہے اور قربانی کرنے کا بھی ذکر ہے۔ یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تحیۃ وثنا آپ کی سنت ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سنت بنا دی کہ سارے جو ہیں یہ قربانی کرتے چلے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام و تحیۃ وثنا 10 سال مدینہ پاک میں رہے اور 10 سال آپ نے قربانی کی، اور سب سے بہترین کام 10 ذی الحج کو یہ جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اور ہم سب پر قربانی ہے، چاہے وہ عورت ہو یا چاہے مرد ہو، سب پر قربانی یہ لگتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ قربانی میں عقیقہ بھی ہو سکتا ہے اور اصال ثواب بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی بتا دیا تھا کون کون سے جانور جو ہیں وہ قربانی کے قابل نہیں ہیں۔ کانا، بیمار، لنگڑا، کمزور، انجر پنجر جیسے کچھ نہ ہوئے، اور جس کا سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہو، کان کٹا اور جڑ سے جس کا اکھڑ گیا ہو، یہ جو ہیں جانور وہ قربانی کے قابل نہیں ہیں۔ اور حاملہ جانور اس کی قربانی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، حسی جانور اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بو بکرا قربانی ہو جائے گی لیکن اس کا گوشت جو ہے وہ نہیں کھانے کے قابل ہوتا۔ اگر اسے باندھ دیا جائے کہ وہ پیشاب نہ پی سکے اور اس کے اندر سے پیشاب کے سرات ضائع ہو جائیں تو پھر گوشت اس کا کھایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی ہم نے بیان کر دیا تھا۔ بھینس کی قربانی، کٹے کی قربانی جائز ہے، ویری گڈ۔ آگے سکھانے ہیں بیٹے، ساری زندگی ہم نے یہ کام کرنا، اس لیے بھینس کی قربانی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور بکرا ذبح کرنے کی شرائط بھی میں نے بیان کر دی تھی۔ کیا عورت اور مرد کسی بھی تیز دار آلے سے 4 رگے اگر کاٹ دیں تو قربانی ہو جائے گی، اگر 3 رگے کاٹ دیں تو، اگر 2 رگے کاٹے تو قربانی حرام ہے، نہیں ہوگی۔ اس لیے 2 رگے سے زیادہ 3 رگے کٹنی چاہیے۔ نمبر 2، بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھنا ہے، اگر نہ پڑھا جائے تو قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر خون نہ نکلے تو نہیں ہوگی، کیونکہ خون نکلنا لازم ہے، اور خون کس کا نہیں نکلتا؟ جو مردار ہوتا ہے اس کا خون نہیں نکلتا، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی ہم نے بیان کر دیا تھا۔ اگر جانور کا منہ قبلہ رخ نہ رہے تو قربانی ہو جائے گی، قربانی ہو جائے گی، لیکن بہتر ہے کہ اس کا منہ قبلہ رخ رکھ کے پھر چھری پھیری جائے۔ اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ پتا، پیشاب والا مثانہ، پچھلی جہاں سے پوٹی نکلتی ہے یا جس میں سے پیشاب نکلتا ہے، یہ چیزیں منع ہے۔ حسیے یعنی کپورے، وہ غدود اور ذبح کے وقت بہتا ہوا خون جو ہے یہ ہم کھا پی نہیں سکتے، یہ بھی میں نے بتا دیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور اوجڑی کا بھی بتا دیا تھا کہ اگر اوجڑی پاک صاف ہو جاتی ہے تو کھا لیں، ورنہ جو ہے اس میں فضلہ رہتا ہے تو بہترین نہیں ہے۔ ویسے مینوں نہیں چنگی لگتی، پتہ نہیں کی گل، میرا کوئی موڈ نہیں ہوتا اوجڑی کھان کا۔ اوجڑی، رانی کلیجی یہ نہیں میرے کو کھادی جاتی، پتہ نہیں کی بھون کے شاید تھوڑی جی کھادی جائے، ورنہ نہیں۔ کیونکہ یہ بھی یاد رکھے کہ حضور علیہ السلام و تحیۃ وثنا جب قربانی کرتے تو سب سے پہلے کلیجی تناول فرماتے ہیں۔ ہم بھی جب یہاں پر ذبح کرتے ہیں نا تو میں عرفان بھائی کو کہتے ہیں یار کلیجی بھون کے رہا ہے ایک آدھا پیس میں کھا لاں گا،
تو وہ میرے نبی کی سنت، تو وہ پھر بھون کے لے آتے ہیں تو میں کھا لیتا ہوں، یا پکا کے تھوڑا سا لیتے جلدی سے کھا لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب اس میں آ گیا آگے، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اس ذی الحج کے فضائل زیادہ ہیں، یہ بھی میں نے بیان کر دیا ہوا ہے. اور قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں. کون کون سے؟ 10، 11 اور 12. 10، 11 اور 12 قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں. اور ہم جب چھوٹے تھے نا کہتے ہیں یار 12 تو پہلے نا زوال تو پہلے جو ہے نا قربانی کر لینی چاہیے. نہیں، مغرب تو پہلے قربانی کر لینی. اگر مغرب کے وقت میں اذان سے 2 منٹ پہلے آپ نے چھری پھیر دی قربانی ہوگی. اگر مغرب کے بعد کی تو قربانی نہیں ہوگی. 10، 11، 12، 10، 11، 12 یہ قربانی کے دن ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے دن فرض کیے ہیں، قربانی کے دن اسی طرح سے مقرر کیے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قربانی 3 دن اور پہلا دن افضل. اس لیے اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو میں کہتا ہوں پہلے دن. ٹھیک ہے، وہ اگر کہتے ہیں یار پہلے دن کے پیسے زیادہ، میں کہ پیسے دے دیں گے، افضل پہلا دن ہے. افضل پہلا دن ہے، اس لیے قربانی میں 10,000 مانگے دے دو، کیونکہ بات پیسوں کی نہیں ہے، بات کس کی ہے؟ افضلیت کی ہے، پیسہ بچانے کے نہیں ہے. میرا نقطہ نظر جو ہوتا ہے کہ پیسے دینے دے دو، لیکن وہ جو لٹیرے نے سب یار جو مرضی ہے، مجھے ایک چیز ہے، میں نے فضیلت ڈھونڈنی ہے، بس بات ختم. جس کام میں بندہ جو کر سکتا ہے وہ کر لینا چاہیے. تو حضرت علی فرماتے ہیں قربانی 3 دن اور پہلا دن افضل ہے. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں قربانی عید کے 2 دن بعد تک ہے، لیکن ان کا نام ٹرو مرو نہیں ہے، کیونکہ ٹرو مرو کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہمارا اپنا رکھے ہوئے نام ہے. اس لیے عید کے بعد 2 دن قربانی چلے گی. کب تک چلے گی؟ مغرب تک. ہاں ٹھیک ہے جی. اور اگر کہتے کہ امام نووی نے فرماتے کہ 4 صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ قربانی 3 دن. 4 ائمہ کرام میں سے 3 امام حنیفہ، امام مالک اور امام حنبل کے نزدیک قربانی 10، 11 اور 12 کو. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کتاب الام میں کہ 13 ذی الحج کو قربانی جائز ہے، کیونکہ یوم تشریق ہے، وہ کہتے ہیں جائز ہے. کون کہتے ہیں؟ امام شافعی. لیکن 3 امام کہتے ہیں 10، 11 اور 12. ٹھیک ہے، اور افضل 10 ذی الحج کو ہی مانتے سب. چوتھے دن قربانی کرنے کا ساتھ میں کہیں نہیں آیا، 6 حدیثوں کی معتبر کتابوں میں نہیں آیا. اور اہل حدیث حضرات وہ کہتے ہیں کہ چوتھے دن قربانی جائز ہے. وہ کہتے ہیں قربانی چوتھے دن جائز ہے، اور یہ بھی ان کی کوئی متفقہ رائے نہیں ہے. اور عوام کو ہمیشہ کہتے رہتے ہیں ساتھ میں ہونا چاہیے، لیکن ساتھ میں نہیں ہے. چوتھے دن کی قربانی کرنے کے لیے امام شافعی کا مقلد ہونا لازم، کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں جائز کی حد تک ہے کہ کر لو. ہمارے نزدیک کتنی ہے؟ 10، 11، 12، 13 کو ہم نے جانا ہی نہیں. قربانی رات کو بھی کی جا سکتی، صبح بھی کی جا سکتی. پہلے دور میں رات کو قربانی نہیں کی جاتی تھی کیونکہ رگے نظر نہیں آتی تھی، دیوے شیوے بالتے سن. اب یہ لائٹ کا زمانہ ہے، آپ چھری پھیر سکتے ہیں. بسم اللہ اللہ اکبر. ٹھیک ہے. 12 ذی الحج کی مغرب سے پہلے جس نے جانور ذبح کر لیا قربانی ہو گئی. اور یہ 2.5 دن کی نہیں ہوتی، زوال سے نہیں، مغرب کی اذان سے پہلے ہوتی. اس کے بعد آتا ہے ایام تشریق. ٹھیک ہے جی. کچھ لوگ تو کہتے ہیں یہ حاجیوں کے لیے زیادہ ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ 9 ذی الحج کی فجر سے. 9 ذی الحج کب شروع ہو گیا؟ آج جمعے والے دن. ایسے بھی 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک تکبیرات تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ٹھیک ہے جی. اور یہ 9 ذی الحج کی فجر سے شروع ہوتے اور 13 ذی الحج کی عصر تک یہ تکبیرات کہنی ہوتی. ٹھیک ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام 9 ذی الحج کے دن فجر کی نماز سے 13 ذی الحج کے عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق جہرن اونچی آواز میں کہتے ہیں، اتنی کہ آپ خود سوچ سکیں. اگر گھر میں اکیلے بھی نماز پڑھے تو آپ عورت اور مرد، عورتوں کو بھی سکھائیں، مرد بھی، یہ کیا کہتے ہیں اونچی آواز میں زبانی جو سن سکیں وہ کہنا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے جی. یہ 1 2 3 4 5 یہ 4 احادیث اسی معاملے میں ملتی ہیں جی. تکبیرات تشریق، اور یہ تکبیرات تشریق جو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد والے جو ہے یہ احادیث میں بھی آتا ہے. اور ان ایام کو تشریق کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایام یوم کی جمع ہے. یوم دن کو کہتے ہیں، ایام یوم کی جمع ہے، اور یوم دن کو کہتے ہیں. جیسے یوم پاکستان، ٹھیک ہے جی، یوم پاکستان وغیرہ. عید الاضحیٰ کے بعد کے 3 دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں. عید الاضحیٰ کے بعد 3 دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں. 10 کو عید آ گئی، 11 12 13 ایام تشریق کہتے ہیں. دوسری بات، تشریق کا مطلب ہے گوشت کے ٹکڑے بنا کر ان کو دھوپ میں سکھانا، اور عربوں میں گوشت خشک کرنے کو تشریق کہتے ہیں. گوشت خشک کرنے کو تشریق کہتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں ایام تشریق. ایک نام کی وجہ یہ بھی ہے. قربانی کے جانور کو اس وقت تک ذبح نہیں کیا جاتا جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا، اور عید کی نماز سورج کے طلوع ہونے شروق الشمس پر ادا کی جاتی ہے. لہذا پہلے روز کے بعد آنے والے ان تمام دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں. اور کی ہوندی ہے جڑی ہم نماز پڑھتے ہیں اشراق، یہ اشراق بھی سورج نکلنے کے بعد ہوتی ہے نا، اس لیے اسے بھی اشراق کہا جاتا ہے. اور یہ تشریق سورج نکلنے کے بعد. سورہ بقرہ کی آیت 203 وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ کے مطابق ایام تشریق کو ایام معدودات بھی کہا جاتا ہے، کہ ان چند دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا. تیسری بات یہ ذرا ٹیکنیکلی ہے عالموں کے لیے. حقیقی ایام تشریق جو ہیں وہ 11 12 13 ذی الحج کے 3 ایام کو کہتے ہیں. حقیقی ایام کون سے؟ 11 12 13. 9 تا 13 ذی الحج 5 دن، 9 سے 13 ذی الحج 5 دن کو مجازن ایام تشریق کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کے عصر تک 5 دن تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہیں. اس لیے ان کو ایام تشریق 9 سے لے کر 13 تک کہتے ہیں، لیکن حقیقتاً کتنے؟ 3 دن، 11 12 13، اور مجازن 2 دن 9 10 بھی شامل کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. چوتھی بات، ان 3 حقیقی ایام تشریق کے متعلق رسول اللہ کا فرمان ہے کہ یہ کھانے پینے کے دن ہے. 10 11 12 13 کھانے پینے کے دن ہے، 11 12 13 کھانے پینے کے دن. البتہ یوم نہر قربانی کا دن ہے، یہ بھی کھانے پینے کا دن ہے، اور یہ 3 دن اس کے تابع ہیں. لہذا ان 4 دنوں اور عید الفطر میں روزہ رکھنا حرام ہے. عید الفطر ڈال کر اور یہ 4 عید کا دن اور 3 دن، یہ 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے. ایام تشریق میں روزہ رکھنے کے مانند آئی ہے تو اس سے مراد ایام تشریق کے حقیقی معنی ہے، کیونکہ اگر تکبیر تشریق والے ایام بھی مراد لیں گے تو پھر 5 دن ہو جائیں گے جو کہ ممنوع ہے. اور جو 9 ذی الحج کو ہم روزہ رکھتے ہیں، 10 کو رکھتے نہیں ہے کیونکہ عید کا دن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا کہ عیدوں کے دن روزے نہیں رکھا کرتے. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیۃ السنا عید الفطر میں کچھ کھا کر جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ میں جو جانور ذبح ہوتا تھا اس کو پکا کر کھایا جاتا تھا. اور جب تو وہ کھاتے نہیں تھے تو انہاں وقفہ سی کہتے ہیں روزہ ہے کہ بھئی روزہ رکھا ہے، بھئی میں تے قربانی نہیں کھولنا. حالانکہ روزہ کا مطلب ہے فجر سے لے کر مغرب تک کچھ نہ کھانا. یہ روزہ نہیں ہوتا. یہ میرے نبی کی سنت ہے کہ قربانی کا گوشت سے ہی کھانا کھانا. ٹھیک ہے جی. ہر مرد کے لیے اونچی آواز میں، عورت کے لیے آہستہ آواز میں 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کے عصر تک تکبیرات تشریق کا 1 مرتبہ کہنا واجب ہے، اور سلام کے فوری بعد یہ تکبیرات کہنی چاہیے. اگر کسی نے نہیں کہی گھر چلا گیا، یہ تکبیریں ہر نماز کے فوراً بعد قبلہ رخ رہتے ہوئے کسی سے بات چیے کیے بغیر کہنی. اگر نہیں کہیں تو ختم. یہ قبلہ رخ رہ کر تو پھر کہنی ہے بیٹا. ٹھیک ہے. یہ تکبیریں ہر نماز کے فوراً بعد قبلہ رخ رہتے ہوئے کسی سے بات چیے کیے، اگر سلام کہتی ہے نال کے کیا حال ہے، طبیعت ٹھیک ہے نہیں، یہ کہنی ہے.
सलाम दुआ नहीं करनी, पहले ये करनी है, उसके बाद आगे कुछ बात चले, ठीक है। और योम उर्फा यानी 9 ज़िलहज के रोजे का सवाब 1 साल पहले और 1 साल के बाद के गुनाहों को मिटा देता है। तिरमिज़ी 749। लेकिन ये वैसे नफली है, लेकिन हजूर ने फरमा दिया 1 साल पिछले और 1 आने वाले साल के गुनाहों को मिटा देता है। उर्फा के दिन के रोजे के बारे में मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि ये गुज़श्ता और आइंदा 2 सालों के गुनाहों का कफारा होगा। जो भाई व्हाट्सएप जुमे ने रोजा रख ली है ना, वो मतलब कि नहीं ना खावांगे कुछ, भुख बड़ी लगती है अजकल, यकीन मन रोजा रखने का दिल नहीं करता, तो प्यास बड़ी लगती जुमे ने फिर रख लांगे, तकरीर भी कर लांगे, कोई गल है। नहीं 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 इत्थे वैसे मैं बातें कर रहा हूँ। नहीं नहीं तुम इन्नी वड्डी ना छड्डो, ठहर दो, पूछ लो, तहकीक कर लो। उन्हें हज तो मेरा कोई मूड नहीं होता, उन्हें कोई बंदा लाइए तो मैं चुप पैना, लेकिन मैं उंज मैं कोई जान तो मूड च नहीं जेगा। साडा अगे जिसम थकिया थकाया हज कराने ने सानू जवाना के उत्ते ज्यादा ने इन्होंने दे उत्ते जेडे जान ਉਹ ਇਹ अलग गल है कि मैं चला के 10 होर नाल जुड़ जाएंगे कि असी जो भी जाना है ना अं 10 के नहीं जाना, बस फिर ठीक है, यह हम याद रखना। मैनू नहीं पता भाई, अच्छा तुसी वो तुहाडे नाल नहीं खलोते, तुहाडी स्टेटमेंट दे नाल, ठीक है जी। तो ये खाने पीने के दिन है, हजूर ने फरमाया कि अयाम तशरीक यानी ज़िलहज के 11-12 तेरे खाने पीने के दिन, इसलिए खाना चाहिए, खाना चाहिए। मेरे नबी ने जो फरमा दिया ना, चाहे एक बोटी खाएं, खाएं जरूर, इसलिए कि मेरे नबी ने खाने पीने के दिन, खान पीन के दिन या तुसी ओ की कहते बारबीक्यू लाना है, कोई खाना है, जो मर्जी करे, खान पीन के दिन है। पर हज़रत नहीं बेटे असी खाते गलत है ना, खाना बस आराम के नाल बड़ा लिमिट के नाल खाओ, बल्कि खवान के दिन भी ने, सिर्फ खाने के दिन नहीं है, खवान के दिन भी ने, पका के घल देना भा, तुहाडी मेहरबानी। अच्छा जी, और क्या कहते हैं, जितना मर्जी जहीरा कर सकते, गोश्त का फ्रीजर भरो, कोई गुनाह नहीं है, फ्रीजर भरो कोई गुनाह नहीं है, सारे का सारा गोश्त रख सकते हो, कोई गुनाह नहीं है। बल्कि मैं तो यह कहांगा कि जिन्होंने ने कुर्बानी करनी है, जिन्होंने कुर्बानी करनी वो घर गोश्त ना दो, उन्होंने घर गोश्त दो जिन्होंने कुर्बानी नहीं करनी। मैं कहांगा कि जिन्होंने कुर्बानी फर्ज करो शाम हर ने करनी है, ठीक है, इन्होंने चाहे साढ़े घर गोश्त ना करन, ठीक है ना जी। जिन्होंने कुर्बानी करनी है ना, साढ़े घर गोश्त ना करन, क्योंकि असीं भी कुर्बानी करनी। हाँ, जिहड़ा बंदा यह समझदा कि यार इन्हां घर गोश्त घल दांगे, अगे घल्लणगे किसी ने एज ए पीर, वो अलहदा इशू है, वो अलहदा इशू है। लेकिन मैं जो समझा रहा कि भाई जिन्होंने कुर्बानी करनी है, वो अपनी कुर्बानी जी है उन्होंने घल्लन, जिन्होंने की कहता है कुर्बानी नहीं की, वो बेहतरीन है ना बेटे। ये रस्म रवाजी ने, तू मेरे घर गल, मैं तेरे घर करना, तू मेरे घर गल, मैंने नहीं पूछा, ये नहीं करने। अकीदतन जो होती है ना बात करने, यार असी दुनियादारी छड्ड के मुहब्बत के लिहाज नाल, मतलब भट्ट साहब ने नहीं करनी, उन्होंने घर कर लो, उन्होंने नहीं करनी उन्होंने घर कर लो, इरफान भाई ने नहीं करनी उन्होंने घर कर लो, जिहड़े बंदे ने नहीं करनी उन्होंने घर कर लो, आरिफ साहब ने नहीं करनी उन्होंने घर कर लो। अच्छा है, क्योंकि जो इत्थे साडे कोल आना हुंदा असीं ते वड़ना ही वड़ना है इंशाअल्लाह, वड़ना ही वड़ना है इंशाअल्लाह। ਉਹਦੇ ਭਾਵੇਂ कीमा करवा लें, भावें कुछ करवा लें, पहुँच जाएगा मेरे ख्याल 1.5, 2, 3 किलो तो पहुँच जाएगा, उम्मीद है मैंने एवं कहना कुछ हो जाएगा, क्योंकि कोल वाले का ज्यादा हक बनता है ना, ਜਿਹੜੇ आते जाते रहते हैं उन्होंने ज्यादा हक बनता है, ਜਿਹੜੇ कदी कदार आते हैं उन्होंने तो ना इन्ना हक बनता है, ਜਿਹੜੇ बच्चे ज्यादा पढ़ते सुनते हैं उन्होंने ज्यादा याद होएगा कि मैं गल्लां की कीतियां, इन्हां दे ये नुकते सारी जिंदगी रहणगे इन्हां दिमाग च रहना, क्योंकि एज हैगी जिस बंदा सिख लैंदा, इन्हों थोड़ा जा याद रहेगा ना तो बच्चे निकल जान। हारस की जी क्वालिटी हैगी है, गल नूं ना जल्दी पिक करता तो याद भी रखता,
नाशत 6 सवाल कर लैंदा, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੈਸੇ ਚੱਲਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। अब मैंने जो बयान किया याद हो गया ना, बस फिर अगले साल फिर मैं सवाल जवाब करांगा। हूँ तो मैं भुल गया, अगले साल ही करांगा।